میں نے لگ بھگ اپنی عمر کے 63 برس علم کی وادیوں کا سفر کیا ہے۔ 63 برس۔ 1963 میں جب میں 12 سال کا تھا تو میں اصول علم کے لیے حرمین شریفین میں مقیم تھا، اور وہاں عرب کے علماء حرم مکی میں اور سرزمین ہند سے مہاجر علماء سرزمین مدینہ اور مسجد نبوی میں ان سے اکتساب فیض کر رہا تھا۔ مدرسۃ العلوم الشرعیہ جو گنبد خضرا کے بالکل سامنے اس وقت تھا، اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گھر میں قائم تھا جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت مدینہ کے بعد اولاً مقیم ہوئے تھے، وہاں پڑھتا تھا۔ میں اس وقت سے آج تک کا جو علمی سفر ہے، ایک معمولی سے ادنا سے طالب علم کے طور پر اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ میں نے بلاد عرب اور بلاد اسلام کے کونے کونے کے سفر کیے، اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ حق سارا کا سارا صرف ایک مکتب فکر میں محصور ہے۔ حق تمام اسلامی مسالک، مذاہب اور مکاتب فکر میں دائر ہے۔ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ حق کا حصہ ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے حق کا جو جز جس کے پاس ہے وہ اسی کو کل سمجھ کر دوسرے کو کلیتاً دائرہ اسلام سے خارج کرنے پر مصر ہے۔ میں رفع یدین نہیں کرتا، مگر میرا اس بات پر ایمان ہے کہ جنت میں رفع یدین کرنے والے ائمہ اور علماء کے بھی حلقات ہوں گے، تو جنت کی زینت ہوں گے۔ میں آمین بالجہر نہیں کرتا، مگر جنت میں آمین بالجہر کرنے والی ہستیاں بھی ہوں گی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو جنت کے باہر کھڑے کر دیں اور امام مالک کو داخل کر دیں، یا امام مالک کو باہر کھڑا کر دیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل کر دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک جنت میں ہوں اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل جیسی ہستیاں باہر کھڑی ہوں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی جو امام شافعی کے استاذ ہیں، شاگرد جنت میں ہو، استاذ باہر ہو، یا استاذ جنت میں ہو اور امام شافعی باہر ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاضی ابو یوسف جو امام اعظم کے جلیل اور قدر شاگرد ہیں، وہ امام احمد بن حنبل کے شیخ ہیں، کس کو اندر داخل کریں گے، کسی کو باہر کھڑا کریں گے؟ امام سفیان ثوری کو کہاں کھڑا کریں گے؟ امام عبداللہ بن مبارک کو کہاں کھڑا کریں گے؟ امام سفیان ابن عیینہ کو کہاں کھڑا کریں گے؟ امام وکیع بن الجراح کو کہاں کھڑا کریں گے؟ امام بخاری اور امام مسلم کو کہاں کھڑا کریں گے؟ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حنبلی المذہب ہے، کہاں کھڑا کریں گے؟ ہمارے شیخ ہیں۔ تو میں وہ کلمہ کہہ رہا ہوں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ حق تمام اسلامی مذاہب میں دائر ہے، کسی ایک میں محصور نہیں ہے۔ اگر یہ راز سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ بات بڑی آسان ہو جائے گی کہ ہم اختلافات کو اپنے ذاتی عمل اور ذاتی پسند کے لیے رکھ لیں، مگر انہیں فروغ نہ دیں تاکہ تنازع واقع نہ ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان مبارک پر فوکس رکھیں، اختلاف و امتی رحمت، اختلاف کو رحمت بنائیں، زحمت نہ بنائیں۔ جب سے رحمت کو ہم نے زحمت میں بدل لیا، خیر اٹھ گئی۔ لہذا آج قبل اس کے کہ ہم درس
ختم صحیح البخاری کا آغاز کریں، یہ میرا ابتدائیہ تھا، ایک میسج تھا کہ وقت آ گیا ہے امت کے اتحاد کے لیے، علم حدیث و سنت کے احیاء کے لیے، دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے، اور اگلی نسلوں تک میراث علم، میراث دین بتمام و حفاظت پہنچانے کے لیے ہم تکفیریت کی دیواروں کو گرا دیں، ہم تکفیر، تبدیع اور تضلیل کی دیواریں گرا دیں۔ ہمارے اسلاف عمر بھر غیر مسلموں کو اپنے قول و عمل کی برکت سے دائرہ اسلام میں داخل کرتے تھے، ہم ساری زندگی محنت کر کے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ وہ کافروں کو مسلمان بناتے تھے، ہم چھوٹے چھوٹے اختلاف پر اور ذاتی طبیعتوں کے تنافر کی بنا پر مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔ لہذا امت میں وحدت، یگانگت اور یکجہتی پیدا کرنے کا وقت ہے۔